ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر ويتمرض عليه ويقول يا ليتني مقام صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء متفق عليه. قیامت سے پہلے جو حالات اور بھیانک اور ناکیاں اور مسائل اور جو حالات چلنے والے وہ اتنے ہی خطرناک ہوں گے کہ انسان اپنے دماغ کو کھو بیٹھے ہوش حواس کو کھو بیٹھے اور بڑے مسائل کے اندر ہو. اسی موقع کی مناسبت سے یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. حضرت قسم کھاتا فرماتے ہیں. قسم کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی قسم کا مطالبہ نہ کرے تو بھی اگر آپ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائیں تو شریعت میں اس کا جواز ہے. لیکن یہ کہ انسان کو چاہیے کہ ہر بات میں قسم بھی نہ کھایا کرے. یہ بہت بری خصلت ہے. اور اگر قسم کھا لیں تو پھر اس صورت میں اگر وہ گناہ کی قسم نہیں، کسی کار خیر سے رکاوٹ کی قسم نہیں ہے تو اس صورت میں اس قسم کو پوری کریں، بلا وجہ اس قسم کو نہ توڑیں. لیکن ہاں آپ نے جوش میں آ کر کوئی قسم کھا لی اور وہ کار خیر سے رکاوٹ کی قسم بن رہی تھی تو اس صورت میں آپ قسم توڑ دیں، اس کا کفارہ دے لیں اور اس کام کو کر لیں. حدیث شریف میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ سفر میں جانا ہے اور ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ میں سواری دو. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھی سفر میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن سواری نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ یمن سے آئے تھے. ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ وغیرہ یہ سب یمن سے آئے تھے. فرمایا ساتھیوں نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ سواری عنایت فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا. کوئی موقع تھا کہ حضرت نے قسم کھا لی اور فرمایا کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا. ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے مایوس ہو کر کے چلے. ساتھیوں سے جا کر کے کہا کہ نبی علیہ السلام نے دینے سے منع کر دیا اور قسم کھا لی. کچھ وقت کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو موسیٰ کو بلاؤ. تو بلایا ان کو اور فرمایا کہ ابو موسیٰ یہ 6 اونٹ لے جاؤ. خود ہادین القرینین وہادین القرینین وہادین القرینین. قرین کا معنی ایک اور قرینین 2، یعنی یہ 2 یہ 2 یہ 2 یہ 6 اونٹ لے جاؤ. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ نبی علیہ السلام نے تو قسم کھائی تھی، کہیں حضرت قسم بھول تو نہیں گئے. مجھے یاد دلا دینا چاہیے آپ کو. ہم جیسا ہوتا تو اچھا بھول جائے تو ہمارا کام تو ہو جائے.
ہمارا مسئلہ ایسا تھا کہ ہم تو یہی سوچتے کہ اچھا ہے بول گئے ہو تو تاکہ ہمارا کام بن جائے. ابو موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے، ہمیں حضرت کو یاد دلانا چاہیے کہ آپ نے قسم کھائی تھی نہ دینے. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ نہیں دوں گا. نہیں آپ قسم تو بھول تو نہیں گئے. حضرت نے فرمایا نہیں مجھے یاد ہے، لیکن میں جب کسی چیز پر قسم کھا لیتا ہوں اور اس سے مقابل کو، اس کے اپوزٹ کو جب اچھا دیکھتا ہوں تو میں اپنی قسم توڑ دیتا ہوں اور اس کام پہ عمل کر لیتا ہوں. میں نے سوچا کہ میں نے تم کو سواری دینے سے منع کر دیا جبکہ تم میرے ساتھ اللہ کے راستے میں چلنے والے تھے، تو سواری دینا یہ خیر کا معاملہ تھا، تو میں نے اپنی قسم کو توڑ دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر قسم کھائی اور وہ خیر کے کام سے رکاوٹ بن رہی ہے، مثلاً آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اسے نہیں بولوں گا. بہت سارے لوگ آج کل اس طرح کی قسم کھا لیتے ہیں، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اللہ کی قسم میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا. یہ قسم جو ہے یہ غلط ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کا تعلق نہ کرو. انسان کو جوش ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، کسی مسئلے میں آپ کو جوش آ گیا، غصہ آ گیا، آپ لڑ پڑے تو آپ کا غصہ 3 دن تک رہے گا. تو شریعت نے آپ کے غصے کی رعایت کی، اسی لیے شریعت نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ادھر لڑائی ہوئی اور فوراً مسابقہ کرو، نہ یہ نہیں کہا. شریعت جانتی ہے کہ تمہارا غصہ فوراً ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے، چاہے برف رکھ دیا جائے تو بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ سر پہ اگر برف رکھ دیا جائے تو پھر فوراً تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہونے والا ہے ہی. تو آپ کے غصے کو ٹھنڈا ہوتے ہوتے کم سے کم 3 دن لگتے ہیں. تو 3 دن شریعت نے رعایت فرمائی کہ اچھا 3 دن تک تم کا تعلق کرو، لیکن 3 دن کے بعد مل لو. اور 3 دن کے بعد بھی اگر کوئی نہیں ملتا تو خوب سنو، جتنی ہماری نمازیں ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ اس کی نماز کو ایسے ہی رہنے دو. فریضہ ادا ہو گیا لیکن ثواب اس پر نہیں ملا، اور نہ اس کی نماز کو ایسے ہی رہنے دو. ہم مقبول نہیں بنائیں گے جب تک کہ تعلق کو نہ جوڑ لیں. اب آپ انداز لگائیں کہ ہمارا کتنوں کے ساتھ سال سے 2 سال سے 3 سال سے مسئلے ہمارے. ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ ایک ہے فریضے کا ادا ہو جانا اور ایک ہے مقبول ہونا، یعنی ثواب کا ملنا. آپ نے عشاء پڑھی، فریضہ ادا ہو گیا آپ کا، لیکن اس پر کوئی ثواب آپ کو نہیں ملا. تو بھلا جب ثواب ہی نہیں ملا تو فریضہ ادا کرنے سے گویا یہ تو ڈیوٹی ہو گئی، باقی آپ کو کچھ نہیں ملا. اس پر آپ کو تنخواہ بن کر اس پر کچھ نہیں ملے گی، ڈیوٹی ادا ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے کسی گناہ کی قسم کھائی، جیسے بہت سارے لوگ اللہ کی قسم میں اس کا نام نہیں لوں گا، اللہ کی قسم میں اسے تعلق کرتا ہوں، تو اس صورت میں اپنی قسم توڑ دے اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا. تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرو، لیکن یہ زمانہ غلام کا کہاں ہے؟ ہم تو خود ہی غلام بنے ہوئے ہیں. ہم تو خود ہی غلام بنے ہوئے ہیں، تو غلام ہے ہی کہاں؟ تو دوسرے نمبر پر فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا. 1 مسکین کو 2.25 کلو ایک صدقۃ الفطر کے برابر دے دو. اور اگر یہ بھی تم نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزے رکھو. فضیان 3 ایام 3 روزے رکھ لو. یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے. فرمایا یہ کفارہ ادا کر دو. قسم ٹوٹ گئی. ہاں البتہ دین کا کوئی مسئلہ ہے اور دینی مسئلے کی بنیاد پر آپ نے نہ بولنے کی قسم کھائی تو آپ کو اختیار ہے زندگی بھر آپ کا تعلق رکھو. اس کا تو اختیار ہے. مثلا یہ کہ کوئی بالکل نماز نہیں پڑھتا، فاسق و فاجر ہے، کوئی دین کا باغی ہے، کوئی شریعت کا نافرمان ہے. اس صورت میں اگر آپ اس سے قطع تعلق کرتے ہیں دین کی بنیاد پر، اللہ کے خاطر، نبی کے خاطر، تو اس میں 3 دن کی کوئی قید نہیں. آپ چاہے ساری زندگی کا تعلق کر لو،
کہ صحابی کے بعد میں آتا ہے کہ ان کا بچہ یا کوئی آدمی کنکر سے کھیل رہا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تو کنکر سے کیوں کھیلتا ہے، اس سے نفع کچھ نہیں نقصان ہے۔ کہا کیا نفع کچھ نہیں نقصان؟ کہا دیکھو کوئی نہ شکار ہوتا ہے اس طرح کنکر کے مارنے سے، کوئی شکار تو ہوتا ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ آنکھ میں کسی کے لگے گا آنکھ کھل جائے گی، کسی کے منہ میں لگ جائے تو نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے اشکال کیا کہ یہ کہاں کی حدیث تم لے کر آئے؟ تو انہوں نے قسم کھا لی اس صحابی نے کہ میں موت تک تیرے ساتھ قطع تعلق کرتا ہوں، تو نے میرے نبی کی بات پر سوال کیوں کیا؟ جائز ہے کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے مہاجرین میں پیدا ہونے والے عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ یہ کون ہے عبداللہ ابن زبیر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواز ہیں، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت عائشہ کے بھانجے، اور زبیر ابن عوام کے بیٹے۔ اور زبیر کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے، یعنی ادھر سے بھی رشتہ داری ہے ادھر سے بھی رشتہ داری۔ زبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے ہیں، یعنی صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی دادی ہے، اور ادھر نانا ہے ابو بکر صدیق، تو بہت اونچی نسبت ہے ان کی۔ عبداللہ ابن زبیر سے حضرت عائشہ کو خالہ جان کو بڑی محبت تھی، لیکن عائشہ کا ہاتھ سخاوت سے بھرا ہوا تھا، خوب سخاوت، جو آیا خرچ، جو آیا خرچ، جو آیا خرچ۔ حالانکہ عورتوں کے مزاج میں یہ باتیں کم ہوتی ہیں، اور سخاوت کا مادہ عورتوں میں کم ہوتا ہے۔ عورتوں کا مزاج تو ہے پوتلیاں بنا کر رکھنا، کبھی ادھر رکھ دیتی ہے کبھی ادھر رکھ دیتی ہے، نہ معلوم انتقال کے بعد کتنی پوتلیاں چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سخاوت کر لی۔ عبداللہ ابن زبیر نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ خالہ جان بہت سخاوت کرتی ہے، کچھ روکنا چاہیے، بریک لگانا چاہیے، بچائیں کچھ۔ یہ بات پہنچ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا تو کون مجھے روکنے والا؟ میرا معاملہ ہے، میں خرچ کر رہی ہوں، تو کون مجھے روکنے والا؟ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ تجھ سے اب قطع تعلق کروں، قسم کھا لی، میں تجھ سے نہیں بولوں گی۔ اب مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا، اس لیے کہ ادھر محبت بہت ہے، بھانجے ہیں، ادھر خالہ جان ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے۔ اب جب قطع تعلق کر لیا تو وہاں جا بھی نہیں سکتے عبداللہ ابن زبیر، ان کے مکان پر نہیں جا سکتے، ان سے حدیثیں لینا ہے، ان سے پڑھنا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، کیا کریں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک راستہ تلاش کیا، دو آدمیوں کو جن کا تعلق قریش سے تھا، عبد الرحمن ابن عبد یغوث اور ایک آدمی، ان دونوں سے یوں کہا کہ چلو تم عائشہ صدیقہ کے پاس اور دروازے پر جا کر کے تم اجازت مانگو کہ ہم آئے ہوئے آپ کو ملنا ہے۔ تم عائشہ صدیقہ سمجھے کہ یہ کوئی حدیث لینے کے لیے آئے ہوں گے، تو آپ کو کہے گی آپ کہنا کہ ہم آ جائیں اندر، تو خالہ جان کہے گی کہ آ جاؤ، تو تم یوں کہنا کہ سب آ جائیں، یہ نہ کہنا ہم دو آ جائیں، سب آ جائیں اور میں تمہارے پیچھے پیچھے رہوں گا، تو سب آ جائیں میں مجھے بھی ہدایت مل جائے گی۔ اسی طرح کیا، یہ تینوں کے تینوں گئے، وہ دو آگے ہیں دروازے پر، کہا کہ ہم آئے ہوئے ہیں آپ کی ہدایت ہو تو آ جاؤ، کہا سب آ جائے، اور میں سب آ جاؤ۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہے۔ اب یہ دونوں اگلے کمرے میں پردے کے پیچھے بیٹھ گئے، اس لیے کہ ان کے لیے تو پردہ تھا، عبداللہ ابن زبیر کے لیے کوئی پردہ نہیں تھا، وہ تو بھانجے تھے، پیچھے چلے گئے خالہ جان کے پاس اور لپٹ گئے۔
اور لبر کر معافی مانگنے لگے کہ امی معاف کر دو، امی مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہو گئی، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری شریف میں یہ پوری روایت ہے، عائشہ فرماتی ہے 4 ناچار مجھے بولنا ہی پڑا۔ جب وہ لپٹ گئے ہیں اور چھوڑ ہی نہیں رہے تو بہرحال مجھے بولنا پڑا، اور جب میں نے بولا تو میری قسم ٹوٹ گئی۔ اب اگر کوئی آدمی قسم توڑ دے تو اس صورت میں ایک غلام آزاد کرے تو کفارہ ادا ہو گیا۔ ابھی میں نے مسئلہ بتایا کہ ایک غلام سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 غلام آزاد کیے، 40 غلام۔ اور ان 40 غلام کو آزاد کرنے، اور ایک ایک غلام اس زمانے میں 3000 درہم، 4000 درہم، 5000 درہم کوئی معمولی چیز تھی، بہت قیمتی قیمت ہوا کرتی تھی۔ اتنے غلام آزاد کیے، اور اس کے بعد بھی وفات سے پہلے عائشہ کہنے لگی اے اللہ میں نے تیرے نام کی قسم کھائی تھی اور مجھ سے وہ قسم ٹوٹ گئی، اللہ تیرے نام کی بے حرمتی ہو گئی، میری قیامت پہ پکڑ نہ کرنا۔ آپ انداز لگائیں کہ یہاں 40 غلام آزاد کر کے بھی وہ رو رہی ہے اللہ کے سامنے کہ تیرے نام کی بے حرمتی ہو گئی، میری پکڑ نہ کرنا۔ مارکیٹ میں صبح سے شام تک اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر اس کے نام کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور ہمارا بال بھی خرانی ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نام کی کتنی توہین کر دی۔ آپ انداز لگائیں کہ رات دن ہم اللہ کے نام کی کتنی توہین کر رہے ہیں۔ بھلا میرے بھائیوں، اللہ کے نام کی توہین کر کے کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں بن سکتی ہے اللہ کی بے عزتی کر کے؟ ارے باپ کی بے عزتی پر باپ ہم کو نکال دیا کرتا ہے، تو رحمان اور رحیم کی بے عزتی کرے اور وہ جو ہے ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اور اس کے سامنے 2 قطرے آنسو کے بہالو اور دل سے بہالو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ ذات بہرحال اپنی جگہ بہت بڑی ذات ہے جو پوری کائنات کی مالک ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دین کی بنیاد پر، دین کی نسبت پر اگر آپ کا قطع تعلق ہوا کہ وہ کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، نماز نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اور آپ نے قطع تعلق کیا تو اس کا جواب ہے۔ باقی یہ کہ کسی کار خیر کے اوپر نہ کرنے کی قسم نہیں کھانا چاہیے، اور اگر کسی نے قسم کھائی ہے اس مجمع میں کسی کے ساتھ قطع تعلق کی، نہ بولنے کی، اس کا نام نہ لینے کی، تو میں برائے کرم آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی قسم توڑ دیں اور اس سے تعلق جوڑ لیں۔ اپنی قسم توڑ دیں، اپنا تعلق جوڑ لیں اس سے، قسم کا کفارہ دے دیں، اور تعالیٰ کی طرف سے جو نمازوں کی عدم قبولیت کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہماری ساری نمازوں کو قبول کر لے گا، اس پر ثواب عطا کر دے گا۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل، دنیا ختم ہونے سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے ایک آدمی گزرے گا کسی قبر کے اوپر سے، فیتمرغ علیہ، تو وہ قبر کی مٹی پر لوت پوت ہوگا، جیسے جانور لوت پوت ہوتا ہے نا مٹی میں، ایسے یہ انسان بھی قبر کی مٹی پر ادھر سے ادھر پوری مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کرے گا، اور کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ، بڑیوں کہے گا یا لیتنی مقام صاحب هذا القبر، اے کاش کہ یہ جو مرا ہوا ہے اس قبر میں اس کی جگہ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی وہ یہ تمنا کرے گا کہ میں مر چکا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں اس قبر میں پہنچ چکا ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما به الا البلاء وليس به الدين ما به الا البلاء، فرمایا وہ دین کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ مسائل، پریشانیاں اور مصائب اور دنیا کے حالات سے گھبرا کر وہ مرنے کی تمنا کرے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات کتنے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، دنیا کے حالات سے گھبرا کر کبھی موت نہ مانگنا، دنیا کے حالات سے گھبرا کر کبھی موت نہ مانگنا۔ خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی، حضرت کو بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی،
اور آپ جانتے ہیں کہ بواسیر بڑی نازک جگہ پر ہوتے ہیں. حضرت نے 7 یا 8 مرتبہ اس زمانے کا ایک علاج تھا کئی کا معنی داغنا. اب ہمارے زمانے میں ٹیکنالوجی ہے اس لیے داغا تو آج بھی جاتا ہے، لیکن ایسے انداز سے یہ جو کینسر کسی کو ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کیمو تھراپی، یہ کیمو تھراپی کیا ہے؟ یہ داغنا ہی ہے. یہ ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اس انجیکشن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی تپش، اندر کی حرارت اور تپش کی بنیاد پر ہمارے بال بھی جھڑ جاتے ہیں، سر کے بال، داڑھی کے بال، بدن کے بال. یہ کیوں جھڑ گئے؟ اس گرمی کی وجہ سے، اس حرارت کی وجہ سے. یہ بھی کئی ہی ہے، یہ داغنا ہی ہے. لیکن ذرا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اور طریقہ اپنایا. اس زمانے میں داغنا تو وہ زمانہ تو ٹیکنالوجی کا نہیں تھا اور وہ اتنی زیادہ سائنس کی ترقیاں نہیں تھی. تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ مثلا یہاں بہت بڑا پھوڑا ہو گیا تو اس صورت میں سلیا گرم کرتے اور سلیا گرم کر کے یوں لگا دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ پھٹ جاتا تھا، پھٹ جاتا تھا اور نکل جاتا تھا. یہی علاج بواسیر کا بھی تھا. بواسیر جہاں نکلتے تھے تو سلیا گرم کرتے اور گرم کرنے کے بعد وہ بواسیر کو جلاتے تھے. آج بھی بواسیر کو جلاتے ہیں لوگ، یہاں پھنسی نکل آئی، یہاں نکل آئی تو آج بھی لوگ جلاتے ہیں. تو وہ اس زمانے کا علاج تھا. خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 یا 8 مرتبہ اپنے بواسیر پر یعنی یہ داغنے کا علاج کروایا. اب آپ انداز لگائیں کیسی نازک جگہ ٹوائلٹ کی جگہ ہیں اور وہاں سلیا کے ذریعے سے داغنا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اتنے صابر خباب ابن عرت، کتنے صابر ہیں. آپ کی مکی زندگی کو پڑھو کہ جن لوگوں پر مکہ میں ظلم ہوا اور مارا اور کھڑے کر کے کپڑے اتار کر کوڑوں سے مارا یا آگ پر سلایا یا گرم ریت پر سلایا یا زمین پر سلا کر کے ان کے اوپر گرم پتھر رکھ دیے، ان میں خباب ابن عرت بھی ہے. بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سائے میں فی ظل کعبہ، کعبۃ اللہ کے سائے میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور چادر تھی اور حضرت نے یوں بیٹھے ہوئے. روایت میں اس کی صلاحت یوں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر کو اس طرح کر کے یوں بیٹھے ہوئے، یوں سہارا لے کر کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. خباب بن عرت روتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا حضرت ہمارا حال تو دیکھو کہ آگ پر سوتے سوتے یہ ہماری چربی پگھل رہی ہے، حضرت آپ ان کے لیے بددعا فرما دیجیے. مکے والوں کے لیے آپ انداز لگائیں کہ کیسا ظلم ان کے اوپر ہوا ہوگا. آج ذرا سے مسئلے میں ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی صحابہ کی زندگی پڑھو تو تسلیہ ہو جائے گی. یہ کوئی مصیبت ہی نہیں ہے ہماری، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے. آپ آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، سو رہے ہیں، بہترین کپڑے آپ پہن رہے ہیں اور بہترین آپ کا مکان ہے، دوڑ رہے ہیں، گاڑیاں ہیں. اس کے باوجود ذرا سے شکایت ہے. میں نے غالباً اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ 2 کاغذ لے کر بیٹھو اور ایک کاغذ پر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تو شاید میں سمجھتا ہوں کاغذ بھر جائے گا لیکن نعمتیں پوری نہیں ہوگی. دوسرے کاغذ پر مصیبتیں لکھنا شروع کرو، 2-4 مصیبت آپ نہیں لکھ پائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. نعمتیں زیادہ ہیں، مسائل کم ہیں. کیا ہم شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ مصیبتیں ہم پر ہے، مصیبتیں ہم پر ہے، حالات ہم پر ہے. کیا حالات ہمارے اوپر ہیں؟ اور اگر ہے بھی تو یہ ہمارے ہاتھوں کے لائے ہوئے ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اگر یہ جو حالات باہر کے چل رہے ہیں اور جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا اور جو مستقل طور پر آپ کے خلاف جو حالات بن رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات تو ہمارے لائے ہوئے ہیں. ہماری بے نمازی اور ہمارا دین سے دور اور ہمارا سنت سے دور رہنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان حالات کو ہمارے خلاف کھڑے کر دیے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بددعا فرما دیں. دیکھو نا ہمارے حالات. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا چاچا آؤ چلو میں دعا کرتا ہوں. کہاں بیٹھے تھے؟ کعبۃ اللہ کے سائے میں جو قبولیت کی جگہ. کون دعا کرنے والا ہے؟ جس کی ہر دعا قبول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
اور آمین کون کہے گا؟ جو دکھ کا مارا بھرا ہوا ہے اور صحابی رسول ہے۔ آپ دعا کر سکتے تھے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا خباب کو فرمایا خباب اتنی سی مصیبت پر تم آ کے شکایت کرتے ہیں؟ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان میں اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ جب اللہ کے نام کو لے کر کھڑا ہوا تو اس کی قوم آئی اور قوم منشار لے کر آئے۔ منشار کا معنی آرا، جو لکڑا کاٹنے کا آرا ہوتا ہے، اور فرمایا اس انسان کے سر کے اوپر رکھ کر زندہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کی آہ بھی نہیں نکلی۔ حضرت ایک مثال دی اور فرمایا اور ایک ماقبل قوم کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت کا زکریا علیہ السلام کے باب میں فرمایا کہ ان کو کاٹ دیا ان کی قوم نے، اور ایک کے باب میں فرمایا کہ ایک آدمی جب اللہ کے کلمے کو لے کر کھڑا ہوا تو اس کا حال یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کے بدن کے اندر لوہے کے آنکڑے گھسائے اور آنکڑے گھسا کر زندہ چمڑی اور گوشت وہ کھینچ لیا، لیکن ان کی آنکھ تک نہیں نکلی۔ آپ انداز لگائیں کہ کیا وہ حالات ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں فرمایا۔ آج ٹھیکروں میں ہم ایمان بیچ رہے ہیں، ٹھیکروں چند کوڑیوں میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیا کرتے، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا۔ تو حضرت خباب کو فرمایا کہ خباب اتنی سی بات میں تم شکایت کرنے آ گئے، پہلے کے حالات تم نہیں پڑھ رہے ہو کہ کیسے ان کے اوپر حالات ہیں۔ نبی علیہ السلام اس طرح کی واقعات کو بتا کر امت کو، خباب کو صبر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا، مسائل کو آسان کرے گا، تم صبر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس کو بیماری تھی مرگی اپنی گجراتی زبان میں اس کو پھیپھڑا بولتے۔ پھیپھڑے کا معنی بے ہوش ہو جانا، راستے میں گر جانا، اپنی زبان میں دانت کھلی بندہ جانا بھی اس کو بولتے ہیں کہ اچانک انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کو پھیپھڑے کی بیماری بولتے ہیں، اس کو مرگی کی بیماری کہی جاتی ہے۔ وہ عورت آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے، میری بیماری اچھی ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر نہیں کرو گی، صبر نہیں کرو گی، اگر تم صبر کر لو گی تو اللہ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ کیا تلقین فرمایا، فرمایا یا رسول اللہ بالکل جنت الفردوس، فرمایا بالکل جنت الفردوس ملے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے میں صبر کروں، میں صبر کروں، لیکن اتنی دعا فرما دے میرے لیے کہ میں جب راستے میں چلتے ہوئے گر جاؤں تو میرا کپڑا نہ کھلے، میرا سطر نہ کھلے۔ کتنا اہتمام تھا، کتنا اہتمام تھا، میرا کپڑا نہ کھلے، میرا سطر نہ کھلے۔ اسی لیے میں نے ابھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں اپنی بچیوں سے، اور یہاں بہت ساری عورتیں آتی ہیں، جوان بچیاں آتی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تم ایسے کپڑے نہ پہنو جس کی بنیاد پر تمہارے باپ کی گردن جھک جائے اور نیچے دیکھنا پڑے، تمہارے بڑے بھائی کی گردن جھک جائے اور ان کو نیچے دیکھنا پڑے۔ ایسے کپڑے پہن کر کے تم نہ نکلو جن کپڑوں کی بنیاد پر تمہارا سطر نظر آتا ہے اور شیطان تم سے کھیلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بیٹی اور ایک عورت گھر سے نکلتی ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو ایسا لباس پہن کر کے نہ نکلو جس کی بنیاد پر ماں باپ کو شرمندگی ہو اور ماں باپ کسی کے سامنے بولنے کے محتاج ہو جائے، اپنی گردن کو اٹھانے کے محتاج ہو جائے، ایسا لباس پہن کر کے نہ نکلو۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ جنت الفردوس ملے گی، فرمایا بالکل، فرمایا اتنی دعا کر لیں کہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ میں جب راستے میں گر جاؤں تو میرا کپڑا نہ، اتنی آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا ضرور اتنی میں دعا کر دیتا ہوں تیرے لیے کہ تیرا کپڑا نہ آتے۔ اب دیکھیں اگر ہم ہوتے تو ہم تو شاید یوں کہتے یا رسول اللہ ایسی دعا کر دیجئے کہ یہاں اچھا بھی ہو جائے اور وہاں جنت بھی مل جائے، ہم یہ کہتے یہاں اچھا بھی ہو جائے وہاں جنت بھی مل جائے، دونوں۔ اس عورت نے ایسا نہیں کہا کہ یہاں بھی اچھا ہو جائے اور وہاں جنت مل جائے، فرمایا جی میں وہیں کی جنت لے لوں گی، دنیا میں برداشت کر لوں گی۔ حضرت نے دعا فرما دی کہ اللہ اگر راستے میں یہ گر جائے تو اس کا کپڑا ہتھنے نہ پائے۔ روایتوں میں ہے کہ کبھی کبھی وہ بے ہوش ہو کر راستے میں گر جاتی تھی لیکن اس کا کپڑا ذرا بھی ہاتھ سے بھی نہیں ہٹتا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔
تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصیبت کی بنیاد پر، دنیا کے حالات کی بنیاد پر انسان کو موت نہیں مانگنا چاہیے۔ خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صابر، اتنا صبر کرنے والے، لیکن خباب کا حال یہ ہے، یوں فرمایا روایت میں ہے کہ یہ بواسیر کی بیماری میں داغ لگاتے لگاتے میں اتنی تکلیف میں آ چکا ہوں کہ اگر نبی سے موت مانگنے کی اجازت ہوتی تو میں موت مانگ لیتا، لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مسائل، دنیا کے حالات اور پریشانیوں کی بنیاد پر موت مانگنے سے مجھے منع کیا ہے، اس لیے جو ہے میں موت نہیں مانگتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے حالات کی بنیاد پر اللہ سے موت نہ مانگا کرو، یہ حالات تو آنی جانی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی چیز دائمی رہنے والی نہیں ہے، حالات بھی آنے جانے والے ہیں، اب تعالیٰ آج نہیں تو کل ان حالات کو کھول دے گا، لیکن اس کی بنیاد پر سوسائڈ کر لینا، خودکشی کر لینا، آغاز کر لینا اور مر جانا، اپنی اولاد کو مار دینا، مومن تیرا تو ایمان اللہ کے اوپر ہے کہ بنانے والا وہی ہے، ہوگا ان لوگوں کا ایمان پتھروں کے اوپر کہ جن کو اللہ پر کوئی یقین نہیں، وہ خود بھی مرتے ہیں، اولاد کو بھی مار دیتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان رب کریم کے اوپر ہے، اس لیے ہم اس طرح کا کام نہیں کیا کرتے کہ خودکشی کر لیں یا آغاز کر لیں، اپنی اولادوں کو مار دیں، اپنی بیوی کو مار دیں، یہ سب خلاف شریعت اور حرام کام ہے، اور اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کہ ایک انسان قبر کے اوپر لوٹ پوت ہوگا اور یہ کہے گا اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن اس کا یہ موت کا مانگنا یہ دین کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے مسائل کی بنیاد پر ہوگا۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، سب چونکہ یہ قیامت سے پہلے کے حالات چل رہے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یترکون المدینہ علی خیر ما قالت لا یغشاها الا العوافی الی آخر الروایہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ شریف کو ایک وقت آئے گا کہ لوگ مدینہ شریف کے بہتر ہونے کے باوجود مدینہ کو چھوڑ دیں گے، مدینہ شریف کو لوگ چھوڑ دیں گے، اور مدینہ کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس وقت مدینہ شریف میں وحشی جانور اور درند و پرند یعنی شیر، چیتے اور یہ جو جتنے وحشی جانور ہیں وہ سب کے سب مدینے کے اندر گھومتے ہوں گے، وحشی درندے اور پرندے کے علاوہ مدینہ شریف کی طرف کوئی رخ نہیں کرے گا۔ یہ قرب قیامت کا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی آ جائے گی کہ مدینہ شریف کی محبت نکل جائے گی۔ آیا یہ ہو گیا یا ہونے والا ہے؟ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ ہو گیا ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قرب قیامت میں ہونے والا ہے کہ لوگ مدینہ شریف سے نفرت کریں گے، حالانکہ وہ مسکن رسول، مدفن رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہے، بلکہ مدینہ شریف وہ جگہ ہے کہ جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا تو مدینہ اور مکہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن لوگ دنیا کے خاطر اور یہ سوچیں گے کہ فلاں جگہ باہر بہت مزہ ہے، وہاں گھومنا ہے، وہاں تفریح ہے، وہاں آرام ہے، وہاں کا پیسہ بہت اونچا ہے اور وہاں کا کاروبار بہت اونچا ہے، دنیا کی بنیاد پر مدینہ شریف کو چھوڑ دیں گے۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ اگر کوئی مدینے کا باشندہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی وہیں گزارے یہاں تک کہ اسی زمین کا پیون بن جائے، لیکن وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک تیسری روایت میں فرمایا کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال یکون خلیفۃ من خلفائکم فی آخر الزمان یحصد مال ولا یعده۔ قرب قیامت کے اندر، قیامت سے پہلے تمہارا خلیفہ اور تمہارا امیر جو ہوگا وہ اتنا مال تقسیم کرے گا، اتنا مال لوگوں میں تقسیم کرے گا، اس لیے کہ بھائی اس وقت جو ہے مال کی بہتات ہو جائے گی، مال بہت ہو جائے گا۔ کتنا مال ہوگا؟
کہ تم کسی غریب کے پاس زکات لے کر کے جاؤ گے کہ یہ زکات ہماری لے لو، تو وہ یہ کہے گا کل کو لے کر کے آتا تو لے لیتا، آج تو میں خود زکات دینے والا بن چکا ہوں۔ زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی، اور امن و امان کا عالم یہ ہوگا کہ امن و امان کی بنیاد پر کوئی کسی کا مال جو ہے چھینے گا نہیں، کھا نہیں جائے گا۔ اور جب امن و امان قائم ہوتا ہے نا تو پھر برکتیں بھی ہوتی ہیں، جب امن و امان ہوتا ہے تو برکتیں ہوتی ہیں، تو پھر برکتیں بھی ہوگی۔ تو ادھر زمین اپنا مال خزانہ نکالے گی، ادھر دنیا میں امن و امان۔ بعضوں نے کہا کہ یہ مہدی علیہ السلام کے آمد کے بعد ہوگا، بعضوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہوگا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امن و امان اتنا قائم ہوگا کہ جس کی بنیاد پر مال کی فراوانی ہوگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیاتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیہ بالصدقۃ من الذهب فلا یجد احدا یاخذ منہ۔ یہ وہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنے صدقے کو، اپنی زکات کو لے کر کے چلے گا تو کسی ایک کو بھی نہیں پائے گا جو اس کے صدقے کو قبول کرے، جو اس کے زکات کو قبول کرے۔ اسی لیے دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ان دنوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زکات کو ادا کرو، اپنے صدقات کو ادا کرو، مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ آج جو ہے نا ہمارا ایثار ثواب بہت اچھی چیز ہے کہ آپ قرآن پڑھو تو بھی ایثار ثواب ہوتا ہے، اور اگر نفل نماز پڑھ کر کے ایثار ثواب کرو تو بھی ایثار ثواب ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن روایتوں میں جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی مالی جو آپ صدقہ کرتے ہو نا اس کا ثواب زیادہ پہنچتا ہے۔ مالی جو مسائل ہے آپ اپنے مرحوم کے لیے صدقہ کریں، آپ اپنے مرحوم کے نام پر کچھ بنا دیں، مسجد بنا دی، مدرسے میں دے دیا، یا یہ ہے کہ غریب کو دے دیا، یتیم کی تعلیم کے پیچھے خرچ کر دیا، بیوہ کا تعاون کر دیا، کسی کا آپ نے مکان بنا دیا، تو یہ جو ایثار ثواب ہے نا اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاتھ اس میں چھوٹے ہوتے ہیں، عمومی طور پر ہمارے ہاتھ اس میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جس زمین کے اوپر ہم ناز کر رہے ہیں وہ ہمارے باپ کی ہے اور وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور جو مکان پر ہم ناز کر رہے ہیں وہ اسی باپ کا چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن آج اسی کی پراپرٹی کو ہم اپنے کاموں میں اور عیاشی میں تو استعمال کریں گے، لیکن اپنا مرحوم باپ بھی یاد نہیں آتا، ماں بھی یاد نہیں آتا۔ یہ عمومی طور پر آج کل اولادوں کا مزاج ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے نام پر ایثار ثواب کرنا چاہیے، انسان کو جو مل جائے۔ اور میں نے ابھی کسی جگہ علماء کے اندر ایک بات کہی کہ جب ہم ایثار ثواب کریں، چاہے ابا ہو، امی کو، رشتہ دار کو، اقارب کو، کسی کو بھی آپ کریں کوئی عرض نہیں، لیکن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ فرما دیں کہ میرے حبیب کو میں سب سے پہلے اس کا ثواب، اور اس کے بعد جتنے لوگوں کو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضور کا جب آپ نام لے لیں گے تو ذات اقدس اتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ یقیناً ان کو تو پہنچانے ہی والا ہے، ان کے صدقے میں سارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے گی، بہت بڑی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کیا کہنا، جب ہم پہلے ایثار ثواب میں ان کا نام لے لیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے رشتہ دار، اقارب، امت کے لوگوں کا نام لو تو حضرت کی برکت سے ہمارے رشتہ داروں کو بھی، اور یہ ایسا ایثار ثواب ہوگا جو 100% قبول ہوگا، اس لیے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے ہوئے اس کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایثار ثواب میں پیسوں کے ذریعے سے بھی اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب کریں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس روایت کے اندر بتایا گیا کہ قرب قیامت کے اندر حال یہ ہوگا کہ ایک انسان زکات لے کر کے، صدقہ لے کر کے نکلے گا، لیکن اس کے زکات اور صدقات کو کوئی وصول کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ کچھ روایات حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ اب یہ کتاب ختم کے قریب جا رہی ہے تو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، کچھ باتیں ذکر کی ہے۔ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے زمانے کا عجیب و غریب واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ 2 عورتیں پیدا ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ ہاں،
دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں کے ہاتھ میں اپنے اپنے بچے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے، واقعات بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور سچے واقعات جو حضور نے بیان فرمائے. ایک تو وہ اسرائیلی روایتیں ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ایک وہ روایات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے. اس میں بہت سارے واقعات بیان کیے، بہت سارے واقعات. اس میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کیا کہ ایک آدمی کفن چور تھا، نباش کفن چور تھا. اس کی عادت تھی کہ میت کو دفن کیا، اس کے بعد لوگ چلے جاتے تو یہ قبر کھود کر کفن نکال کر بیچتا تھا. اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور مجھے جلا کر میری رات کو اڑا دینا. ٹھیک ہے، وہ مر گیا، اولاد نے اسی کے مطابق کام کیا، اللہ نے اس کو جمع کیا. نبی علیہ السلام فرماتے اللہ نے اس کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ بے خشیتی کا یا ربی، تیرا ڈر مجھے بہت ڈرا، تیرے خوف کی وجہ سے، اس لیے کہ میں نے جو کام کیے تھے، جو گناہ کیے تھے. ابھی میں نے یہ سوچا کہ تیرے اربوں خربوں بندے ہیں، مجھ جیسے نالائق کی تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو مجھے بلائے گا، اس لیے میں نے یہ وصیت کی تھی. اب تعالیٰ جل شانہ نے اسی پر اس کی مغفرت کر دی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گنہگار کو بھی حقیر نہ سمجھو، کیا معلوم وہ توبہ کر کے مقبول ہو جائے اور میں برائی کر کے جہنم میں نہ چلا جاؤں. مسلم شریف کی روایت، کسی گنہگار کو بھی حقیر نہ سمجھو. گناہ بری چیز ہے، اس کو تنبیہ کرو، ہدایت کرو، راستہ بتاؤ، رہنمائی کرو، لیکن اسے دشمنی نہ کرو. کیا معلوم کہ وہ توبہ کر لے، مقبول عند اللہ ہو جائے اور ہم غیبتوں کی بنیاد پر مردود نہ ہو جائے. ایک واقعہ اور بیان فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ کوئی نیک عمل بھی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا کہ ویسے تو میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں، ہاں ایک عمل ہے کہ میں کاروباری آدمی ہوں، تاجر ہوں، اور میری دکان تھی، اور میں نے اپنے مینیجر سے اور نوکروں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ کوئی مالدار خریدنے کے لیے آئے اور مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینا. بس مرتبہ ہوتا ہے کہ مالدار آدمی ہے لیکن بازار میں آیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے کہا میں 5 دن کے بعد دے دوں گا، 2 دن کے بعد. فرمایا اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو اس کو مہلت دے دینا، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تم دیکھو کہ اب اس سے پیسے بننے والے نہیں ہے تو اس کو معاف کر دینا. یہ میں نے اپنے مینیجر کو کہہ رکھا. تو فرشتوں نے فرمایا اسی لیے اللہ کا حکم ہے اس عمل کی بنیاد پر کہ ہم تجھے معاف کر دیں. اسی پر مغفرت ہو گئی اس کی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے چاہیے کہ بہانے بناؤ. یہ سب بہانے ہیں، کم سے کم بہانہ تو بناؤ. بچہ بھی جوتا روتا ہے تو ماں 5 روپے دے دیتی، چاہے وہ رونا جوتا ہی ہو، اس کا آنسو نہیں بہتا، اور ماں کہتی بھی ایک آنسو نہیں نکلتا ہے، پھر بھی ماں 5 روپے اس کو دے دیتی ہے. تو بچے کے جوتے رونے پر ماں کو رحم آ جاتا ہے، تو ہمارے بھی جوتے رونے پر کسی بہانے پر یقیناً اللہ کو بھی رحم آتا ہے. کم سے کم ہم کچھ بہانہ تو بنائیں. ایک روایت اور بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل. ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی تھی، اور ایک آدمی گزرا شہسوار، گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتار، بڑا مالدار، فخر و غرور اور تکبر کے ساتھ. تو ماں کا منہ للچایا، پانی آیا ماں. تو اس نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا ہی بنانا، میرے بچے کو ایسا بنانا. کیسا فرواتے سے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر مالدار اتراتا ہوا چل رہا. تو دودھ پیتا بچہ اس عمر میں جس عمر میں بچہ بولتا نہیں ہے، قریباً 10 بچے ہیں 10 کہ جو اس عمر میں بولے ہیں جس عمر میں بچہ بولتا نہیں. ایسے 10 بچے ہیں حدیث شریف، 1-2 نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی میں سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو آئے، پہلا دن ہے، اور لوگوں نے آ کر پوچھا مریم سے کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟
تو مریم نے کہا مجھے نہ پوچھو، میرا تو نہ بولنے کا روزہ ہے، کسی سے پوچھو اس بچے سے۔ تو ایک دن کا بچہ بول رہا ہے جس کو قرآن نے نقل کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، نبی بنا کر بھیجا، اور میں جہاں رہوں گا اللہ نے مجھ کو مبارک بنایا۔ ایک دن کا بچہ بول پڑا، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ ایسے 10 بچے، ایک جریج اللہ والا گزرا بنی اسرائیل، اس کی ماں نے بلایا ان کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب نماز کی وجہ سے نہ جا سکے، تو ماں نے کیا کہ جب تک تو کسی فاحشہ اور بدکار کے ہاتھ منہ نہ دیکھ لے، یعنی تو ذلیل نہ ہو جائے، وہاں تک تیری موت نہ آئے۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی، ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک عورت بچہ لے کر کے آ گئی عبادت خانے مسجد سے باہر، اب لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے، اس عورت سے پوچھ رہے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ تمہارا جریج ہے نا اللہ والا، اسی کے زنا سے پیدا ہوا۔ اب آپ انداز لگائیں کہ ایمان پر کوئی تہمت لگا دے تو کیا ہوگا۔ اور اب تو بہت جلدی بدزن ہونے والے ہیں نا، آج کل تو واٹس ایپ کی بنیاد پر ہی بدزن ہو جاتے، ذرا کسی کے خلاف پڑا کہ فوراً بدزن، ذرا کسی کے خلاف پڑا، کوئی تحقیق کا مادہ ہی نہیں کہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے، ذرا پڑا اور فوراً بدزن ہو جاتے، تحقیق ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ لوگوں نے جریج کو مارا پیٹا، حتیٰ کہ مسجد بھی گرا دی، اس کی عبادت خانہ گرا دیا۔ جریج نے کہا اللہ میری ماں کی بددعا پوری ہو، لیکن تو حقیقت کھول، اس لیے کہ یہ تو میرا مسئلہ ہے۔ تو اسی بچے سے کہا کہ بیٹا تو کس کی اولاد ہے؟ تو وہ دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا، اس نے کہا کہ میرا باپ تو جنگل میں جانور چرانے والا چرواہا ہے، تو نہیں۔ اب لوگوں نے سنا تو لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہارے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیں۔ کہا سونے کا نہیں چاہیے، بس وہی مٹی والا بنا دو۔ یہ بچہ بھی بولا، یوسف علیہ السلام کے لیے جس بچے نے گواہی دی، قُدَّ مِن قُبُلٍ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ بچہ ہی تھا۔ اسے 10 بچے ہیں۔ تو ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا، تو بچے نے دودھ پیتے پیتے منہ نکالا اور یہ کہا اے اللہ مجھے ایسا مت بنانا۔ بچہ بولا مجھے ایسا نہ بنانا، پھر دودھ پینے لگا۔ اتنے میں ایک عورت کو مارتے مارتے لے جا رہے تھے، اور اس پر الزام تھا کہ تو نے چوری کی، زنا کیا، اور وہ عورت کہہ رہی تھی میں نے چوری نہیں کی، میں نے زنا نہیں کیا۔ وہ کوئی پارسا عورت تھی، پاکدہ عورت، میں نے چوری نہیں کی، میں نے زنا نہیں کیا، اور لوگ مارتے مارتے جا رہے ہیں۔ تو ماں نے یوں کہا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، تو بچے نے دودھ پیتے ہوئے منہ نکالا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلا جو گزرا گھوڑے پر سوار، فرمایا وہ سب کچھ تھا لیکن ایمان نہیں تھا۔ اب ماں نے یوں کہا کہ ایسا بنانا یعنی بے ایمان، تو بچے نے کہا کہ اللہ مجھے بے ایمان نہ بنانا، ایمان والا بنانا۔ اور وہ عورت پاک دامن نیک ایمان والی تھی، ماں نے اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے کہا ایسا نہ بنانا، تو بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا ہی مومن بنانا۔ یہ واقعات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا، اور صحیح صحیح واقعات ہیں جو روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی میں سے یہ واقعات ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت۔ تو یہ 2 عورتیں تھیں، دونوں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں شیر آیا اور ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا، اب ایک بچہ رہ گیا۔ تو یہ دونوں آپس میں لڑنے لگی، یہ کہنے لگی میرا ہے تیرا لے گئی، اور یہ کہنے لگی یہ تو میرا بچہ ہے تیرے بچے کو شیر لے گیا، آپس میں لڑنے لگے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کا بھی بچہ ہو وہ جانتی بھی ہو کہ یہ میرا نہیں ہے اسی کا ہے، لیکن دنیا میں دعویٰ کرنے والے جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو جاننے کے باوجود جھوٹے دعوے کرتے ہیں، آج بھی ہے، عورتیں بڑی پڑی ہیں ہماری اس طرح جھوٹے دعووں سے، جاننے کے باوجود جھوٹے دعوے۔ تو یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، کہتا تم دونوں میں بری کون ہو؟ تو کہا یہ بری۔ تو حضرت نے بری ہونے کی بنیاد پر کہا تیرا دعویٰ صحیح ہے، یہ بچہ تو لے جا۔ حالانکہ وہ بچہ اس کا نہیں تھا، اس کا بچہ تو شیر لے گیا،
یہ تو چھوٹی والی کا بچہ تھا، لیکن بہرحال داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ اب داؤد علیہ السلام پر کوئی وحی تو نہیں آئی تھی، حضرت نے اپنے علم کے مطابق کہ یہ بری ہے اس لیے اس کی بات صحیح مانی جائے اس کو دے دیا بچہ۔ وہاں سے نکلے داؤد علیہ السلام کے پاس سے، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے جو نبی ہے سلیمان علیہ السلام وہ مل گئے راستے میں۔ کہا کیا ہوا؟ ابا جی کے پاس گئے تھے، یہ فیصلہ ہے، یہ کہہ رہی ہے میرا ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں میرا ہے۔ تو کہا ابا جی نے کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ بچہ میرا ہے، اس کا مطلب جھگڑا تو اب بھی باقی رہا، فیصلے کے بعد بھی جھگڑا تو رہا، اس لیے کہ وہ باہر نکل کر کہہ رہی ہے کہ ابا جی نے یہ بچہ ان کو دے دیا، حالانکہ میرا بچہ ہے یہ چھوٹی نے کہا اچھا یا بیٹھ جاؤ، دونوں کو بتایا۔ اب سلیمان السلام فیصلہ فرمایا۔ یہ روایت جو ہے حضرت سلیمان السلام نے فرمایا چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دوں، آدھا تو لے جا آدھا تو لے جا، تب تمہارا جھگڑا ختم ہوگا۔ تو وہ جو چھوٹی تھی جس کا حقیقتاً بچہ تھا، اس نے کہا ایسا نہ کریں، ذبح نہ کریں، کھاتے نہیں، میں اپنا بچہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بچے کو نہ کھاتے۔ اور بڑی جو ہے وہ اتنی منت سماجت نہیں کر رہی تھی، اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہا تھا۔ سلیمان السلام تو دیکھنا ہی چاہتے تھے کہ ان دونوں میں پریشانی کس کو زیادہ ہوتی ہے، جس کو پریشانی زیادہ ہے وہ بچہ اسی کا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹی بہت پریشان ہو رہی ہے تو حضرت نے وہ بڑی کے پاس سے بچہ لے کر چھوٹی کو دے دیا۔ تب جا کر کے اقرار ہوا بڑی کا کہ ہاں واقعتاً یہ میرا نہیں ہے، اسی کا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ہوا۔ بہرحال یہ روایت یہاں نقل فرمائی، تعالیٰ جل شانہ منوالہ ہم تمام کو سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس مسجد کے لیے تعمیری کام جاری ہے، اور باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برآمدہ بڑا کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مالیات کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، اور آپ روزانہ اس مسجد میں آتے رہتے ہیں، خصوصاً ہر منگل کو تو آپ کا آنا ہوتا ہی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس مسجد میں کافی ضرورت ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس مسجد کا بھرپور تعاون فرمائیں اور اس مسجد کی مدد فرمائیں۔ ایک صاحب ہیں جو اپنے متعلق دعا کروا رہے ہیں، تعالیٰ ان کے مسائل میں آسانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے اور باعزت ان کو بری فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے دائمہ سب کو عطا فرمائے، سب کو عافیت عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللهم صل وسلم على حبيبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والذنوب، اللهم اعفنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله، اللهم اجعلنا معك فرما، ہمیں نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی مبارک زندگی پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، تیرے نام کی بے حرمتی سے حفاظت فرما، تیرے نام کی عزت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، تیری پوری شریعت کی عزت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری وجہ سے ہماری شریعت بھی بدنام ہو گئی، اور ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے ہمارے نبی بھی بدنام ہو گئے۔ اے اللہ، ہماری وجہ سے ہمارا قرآن بھی بدنام ہو گیا۔ مالک، لوگ قرآن کو جلا رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ قرآن غلط نہیں ہے، ہم غلط ہو گئے۔ اللہ، قرآن کے اللہ محبت سب کے دلوں میں پیدا فرما، قرآن کی محبت سب کے دلوں میں پیدا فرما، تیری محبت سب کے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ، ایمان کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے، کفر کی ہواؤں کو دور فرما دے، ہر گھر کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ اللہ، ہمارے ملک کی
حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، اللہ سب کے کاروبار میں رحمت برکت عطا فرما، عافیت و صحت عطا فرما، اے اللہ پریشان کن حالات سے سب کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے اللہ باعزت بری فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم کریم